وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 28 سے 30۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 28۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ ہر ایک جماعت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر تم پر سچ سچ بول رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یوم آخرت، یوم قیامت، یوم آخرت، یوم حشر، یہ سب ایک ہی جگہ کے مختلف نام ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ مسلمان لوگ جو زبانی کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کچھ ظاہری اعمال بھی کرتے ہیں، اس نظریے سے ہمارا ذہن خالی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا اور وہ بہت جلد ہوگا۔ آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم آخرت میں ہوں گے۔ یہ عقیدہ آخرت ہمارا بنتا نہیں نظر آ رہا، اور ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم یہی دنیا ہے، یہی کامیابی کی جگہ ہے، یہی ناکامی کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے پریشانیوں کا اکثر دائرہ کار جو ہے وہ صرف ظاہر تک ہے، مادیت تک ہے۔ روح، باطن، آخرت، یہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اس کا اختتام یہ دنیا نہیں ہے، اس کا اختتام یوم قیامت ہے۔ یوم تجزا کل نفس ما کسبت،
جس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، تقریباً روز قیامت کی نشاندہی یا اس کے حالات، جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہوگا یا جو کچھ ہوگا، لوگ کس حال میں ہوں گے، کیا ان کے ہاتھ میں کیا دیا جائے گا، ان کو کس طرف بلایا جائے گا، ان سے کیا کہا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں سامعین کرام یہ مضمون ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر جماعت کو آپ گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی حالت ہے، روز قیامت بڑی یعنی ایسا دن ہوگا کہ وہاں بس لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر یعنی ہمیں ظاہری آنکھوں سے حق نظر نہیں آ رہا، ظاہر کا پردہ ہے نا، لیکن جب یہ ظاہر کا پردہ اٹھ جاتا ہے یا جب اٹھ جائے گا تو پھر ایک اللہ ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی ہے آج بادشاہی، اسی واحد قہار بادشاہ کی ہے۔ یعنی اس دن تبل السرائر کا لفظ کہا گیا ہے، پوشیدہ راز کھل جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق کے الفاظ آئے ہیں کہ پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، تو اس وقت جو ہے یہ مخلوق عاجزی میں ہوگی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ عاجزی پسند کرتا ہے، لیکن بعض لوگ تو یہاں متکبر بنے پھرتے ہیں۔ اس دن جو ہے وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر ایک جماعت جو ہے دو زانو ہوگی، یعنی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، یعنی ایک عاجزی، اللہ واحد القہار کی بادشاہی اور ظاہر ہوگی، اور ہر ایک نے سر جھکایا ہوا ہوگا۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر جماعت کو خواہ وہ نیک ہو یا بد، اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ یعنی دیکھیں ایک یہاں بھی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں سامعین کرام کہ یہاں بھی یا تو گمراہ ہیں کچھ، یعنی کچھ لوگ حق پہ ہیں، باقی لوگ گمراہ ہیں، کچھ اہل دنیا ہیں، کچھ اہل باطن ہیں یا اہل آخرت ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ یہی قیامت کے دن تو یہی حساب کتاب ہوگا، یعنی اسی طریقے سے ہوگا۔ مجرموں کی الگ ٹولی ہوگی اور جو مجرم نہیں ہیں تو ان کی الگ ٹولی ہوگی۔ یہاں تو مکس اپ ہے نا، سارے لوگ نیک اور بد مکس اپ ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور باطن کا معاملہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو مجرم ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، ان کی الگ ٹولی ہوگی، ان میں مومنین نہیں ہوں گے، مومنین کی الگ ٹولی ہوگی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کافر تو گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن ان کے دل مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دن اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یہ خیر و عافیت میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے تلے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ سامعین کرام، لیکن بہرحال مضمون یہ ہے کہ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ نیکوکاروں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بدکاروں کو ان کا اعمال جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو دونوں جو ہے پھر اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے یا جن کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوشی سے چلا اٹھیں گے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اور دوسرا جو ہے وہ بھی چیخ پکار ہوگا، یا لیت لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کاش مجھے
یہ کتاب دی ہی نہ جاتی ہوگی۔ ولم ادر ما حسابیہ۔ تو بہرحال یہ دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ، تمام جماعتیں جو ہیں عاجزی کی حالت میں ہوں گی، اور ہر ایک امت کو بلایا جائے گا اور ان کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نیک ہو یا بد ہو، بھئی تمہیں آج تمہاری نیکی کا بدلہ، نیکوکاروں کو کہا جائے گا آج تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم۔ تو اور بدکاروں کو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی آج کے دن کوئی خلاصی نہیں۔ ابھی مضمون آ رہا ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہمارا دفتر جو ہے، کتاب مطلب ایک دفتر کو کہہ لیں، کہ یہ ہمارا جو دفتر تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تم پر سچ سچ بولے گا یا بول رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھ لیا کرتے تھے یا لکھوا لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام جو ہے یہ دنیا میں اسباب کے ذریعے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ یعنی کرامن کاتبین کے سپرد کیا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے سامنے کرام کہ اس سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو فلم کی صورت میں ایک یعنی ویڈیو، ابھی بھی ہماری ویڈیو بن رہی ہے، نیک کام ہیں برے کام ہیں، ساری ویڈیو بن رہی ہے، تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کی ویڈیو جو ہے اس میں اچھے کام ہوں گے، اور جو یہ بدکار لوگ ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں ان کی جو ویڈیوز بنیں گی یا ہوں گی وہاں پہ، یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ کتاب کا تذکرہ ہے اور لکھنے کا تذکرہ ہے۔ ینطق علیکم انا کنا نستنسخ، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی راہ فرار نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو لوگ ایمان لائے، یعنی دنیا میں اب دونوں گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نیکوکار اور بدکار۔ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھیں ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں نا، یہ دنیا میں ہر شخص جو آتا ہے اور جو ہوش و خیرت سنبھال لیتا ہے تو اس کی کمائیاں ہوتی ہیں، اور کمائیاں جو ہیں نیکوکاروں کی جو کمائی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، مومن جو ہیں صحیح عقیدے کے ساتھ جو اعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے جویاں ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں جو مومن ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں چونکہ وہ رحمت کے طلبگار تھے اور رحمت کے کام کرتے تھے، ایسے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دوسری جگہ ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو یعنی جو نیکوکار ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی، تو یہ دیکھیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ یہاں سے ہم کماتے ہیں اپنے۔ وہ اقبال کے وہ شعر بھی میں آپ کو سناتا ہوں نا کہ یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہر شخص اپنی جنت اور دوزخ یہاں کماتا ہے اور وہ وہاں لے جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی یہاں کمائی جاتی ہے سامنے کرام، بالکل کھول کے میں بیان کرتا ہوں، لیکن
بات یہ ہے، یعنی یہاں رک کے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے عام طور پہ جویا نہیں ہوتے۔ ہاں اگر لفظی طور پہ آپ نے کہہ دیا دعا مانگ لی وہ ایک الگ بات ہے، عملی طور پہ تو ہم دنیا کے جویا ہیں۔ عام اکثریت لوگ جو ہیں وہ دنیا کی جویا ہے، دنیا کی تلاش میں ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ جس انسان نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، تو بھلانے کا میرا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین جو ہیں وہ نئے ہوں، تو بھلانے کا، اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی حقیقت کو بھول جائیں، اپنے منزل کو بھول جائیں، اپنے مقصد حیات کو بھول جائیں۔ ہمارا مقصد حیات تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ دل سے بھلا دیں اور اپنا رخ پھیر لیں دنیا کی طرف۔ عام طور پہ تو یہی ہو رہا ہے، دنیا کی طرف اگر آپ نے اپنا رخ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جویا ہیں، اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے طالب ہیں، اور وہ کام ایسے کرتے ہیں کہ رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ رحمت الہی حاصل کرنے کے طریقے ہیں جو کہ آپ نے دنیا میں حاصل کرنے ہیں۔ آخرت میں تو صرف وہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نے رحمتیں کمائی ہیں، اللہ کی رحمتیں کمائی ہیں، تو یقیناً پھر وہ ظاہر ہوگا وہاں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ وہاں بالکل کھلے طور پہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایک ذہن بنتا نہیں ہے، لیکن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمتوں میں ہمیں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا ایک صحیح عقیدہ بن جائے انسان کا کہ ہاں اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرے منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے اور معبود ہے۔ یہ سارے کام جو ہے دیکھیں اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، لیکن بندگی نہیں ہو سکتی جب تک رب آپ کی منزل نہ بنے۔ رب آپ کی منزل نہ بنے تو اس وقت تک آپ کی بندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یعنی عقیدہ صحیح بنا لیا اور عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہو گیا، منزل آپ کی صحیح ہو گئی، رہنما آپ نے منتخب کر لیا اپنے اللہ کے راستے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ نے اپنی رول ماڈل بنا لیا اور سیدھے راستے پر چل پڑے، ہر کام آپ کا عمل صالح میں شمار ہوگا۔ یہاں میں خاموش اس لیے رہ رہا ہوں کہ ہر کام میں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں تو سونا بھی آ جاتا ہے، یعنی آپ سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اس میں آپ شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس میں آپ مکان بناتے ہیں، اس میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کاروبار کرتے ہیں، ہر کام آپ کا نیک عمل شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، ہر کام آپ کا نیک شمار ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے، یعنی اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی جب آپ حق کو منزل بنا لیں گے، تو اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے حق کو منزل نہ بنایا، باطل کو منزل بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، تو پھر دنیا میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار رہیں گے، اور آخرت میں تو اس کا کامل ظہور ہوگا۔ ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہلے مومنوں کا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک کام، جنہوں نے عقیدہ صحیح کر لیا، اپنا ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور قیامت کے دن اس کا مکمل ظہور ہوگا۔ وہ یعنی زبان
اس کا بیان کرنے سے قاصر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا رحمتیں ہوں گی، کس طرح ہم اللہ کی رحمتوں میں وہاں ڈوبے ہوں گے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ صریح کامیابی ہے، مبین، بہت واضح کامیابی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہمارا معیار کامیابی جو ہے وہ تو بدل چکا ہے، ہم تو دنیا کے طالب بن چکے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، اللہ کو ہم نے اپنی بحیثیت مقصود و محبوب ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں سامنے کرام، حقیقت یہ ہے۔ اللہ کی یاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری نظر میں، ساری حیثیتیں اور سادے قدر اور منزلت ہمارے سامنے دنیا کی ہے۔ آپ دیکھیں نا اس معاشرے میں ایسا یہ ایک عام تصور ہے، جو شخص دولت مند ہے، جو کما رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور وہ شخص ہماری نظر میں عزت والا ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ تصور غلط ہے۔ دیکھیں کامیابی جو ہے، اصل میں کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہم نوٹ کر لیں اور اس کو یعنی ذہن نشین کر لیں تو اتنی جلدی اچھا ہے۔ دیکھیں جس بات پر انسان کا یقین ہوتا ہے تو اس بات پر وہ عمل کرتا ہے۔ ہمارا یقین ظاہر ہے، ظاہر پہ ہے، تو ہمارے اعمال کا رخ یا توجہ ساری ظاہر نے ہماری کھینچ لی ہے۔ ایسا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں تو باطن ہے۔ دیکھیں حقیقت ہے ہی باطن، یہ ظاہر جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے کچھ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ ظاہر تصور کرتے ہیں، لیکن ظاہر تو آپ نہیں ہیں۔ اس کے اندر جو چیز ہے، جو روح ہے، جو باطنی چیز ہے، وہ آپ کی حقیقت ہے۔ اچھا اب یہ ظاہر دنیا کی طرف اگر کسی نے اپنی توجہ یعنی توجہ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا تو یہ تو باطل ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ ما عند اللہ باق، تو اللہ کے پاس حقیقت ہے، اللہ حقیقت ہے۔ واحد حقیقت کائنات کی کیا ہے؟ اللہ۔ اب جو اس کے متعلقات ہیں تو وہ اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، دنیا میں بھی اللہ کی رضا اور اس کی رحمتیں، دنیا میں اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے سامنے کرام۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے پاس ایک ٹکا نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ ٹکا ہو، نہ روپیہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر اس سے اللہ راضی ہے تو وہ سب سے کامیاب شخص ہے۔ اگر اس سے اللہ راضی ہے یا وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جویا ہے تو وہ سب سے کامیاب شخص ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی اربوں پتی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے، وہ بہت بڑا گھاٹا کھانے والا ہے، بہت بڑا نقصان دنیا اور آخرت میں۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئے ہیں سامنے کرام، دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے ایسے اشخاص کی۔ ہم نے تو ظاہر کو ایک پیمانہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا میں، آپ دیکھیں خبریں ایسی آتی ہیں، یعنی کامیاب ترین انسان آپ سمجھتے ہیں کہ جو یعنی ملینر اور بلینر ہے، اس کی فہرستیں شائع ہوتی ہیں اور اس کے لیے پیمانے مقرر ہیں، اور یعنی یہ آپ ہماری وہ گندی ذہنیت جو ہے نا وہ دیکھیں۔ ابھی میں گزشتہ روزی BBC پہ ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک شخص جو ہے وہ سالانہ جو ہے کوئی 12.5 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس کی کمائی ہے، یعنی فی ایک مہینے میں 1 کروڑ ڈالر یا اس طریقے سے کچھ ہے، ایسے فگر تھے۔
اب اس کا باقاعدی تصویریں آ رہی ہیں اور اس کی باقاعدہ ہسٹری بیان ہو رہی ہے کہ بھئی یہ آدمی کیا کام کر رہا ہے، پہلے کیا کام کر رہا تھا، پہلے کون سے ادارے میں تھا، اب کون سے ادارے میں ہے، پہلے کیا تنخواہ لے رہا تھا، اب کیا تنخواہ لے رہا ہے. سارا آپ کا بس مائنڈ جو ہے وہ روپیہ پیسے کا مائنڈ بنا ہوا ہے. اب بی بی سی ایک بظاہر ایک مستند ادارہ ہے اور وہ اپنی مطلب لوگوں کی جو دلچسپی کی چیزیں ہیں اس کو بیان کرتا رہتا ہے. کبھی سیکس کو موضوع لے آتا ہے، کبھی روپے پیسے کو موضوع لے آتا ہے، کبھی اقتدار والوں کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. ایک آرٹیکل اس میں باطن کے متعلق آپ نہیں جانیں گے، ایک آرٹیکل سنگل واحد. اسی طرح آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، سارا ظاہر پہ وہ ہے، یعنی گفتگو ساری ظاہر پہ ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں، اپنے بڑے بڑے لیڈروں کی تقریروں کو دیکھ لیں، سارا ظاہر پرستی. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اور بس ہم پاک ہیں، ہم صادق اور امین ہیں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کو اپنی حقیقت کا علم ہونا چاہیے، اپنی کامیابی کا کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں، حقیقی کامیابی کو اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر یہ ہے کہ آپ گھاٹا پانے والے ہیں، کیونکہ آپ کا معیار کامیابی ہی بدل گیا. ساری کامیابی کا معیار آپ نے دنیا کو بنا لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ذالک هو الفوز المبین، یہ واضح کامیابی ہے. یعنی قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو، اس کے عرش کے سائے تلے ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کتنی بڑی، میرے پاس الفاظ نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ کامیابی آپ یہاں پہ حاصل کریں گے، یہاں سے اللہ کو راضی، یعنی ایسی حالت میں جائیں گے کہ آپ سے اللہ آپ کا راضی ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر فتوحات اور کامیابیوں کا سلسلہ تو پھر موت کے بعد سے نہیں. دیکھیں، موت کے بعد سے تو یعنی تھوڑا معاملہ بدل جاتا ہے نا، ہم دوسرے عالم میں منتقل. میں کہہ رہا ہوں فتوحات کا سلسلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، دنیا سے شروع ہوتا ہے. اور دیکھیں ہماری جو گندی ذہنیت ہے، یہ فتوحات، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ پہ فتوحات ہیں. تو کیا کہ پیسے آ رہے ہیں، مسلح کے نیچے سے پیسے آ رہے ہیں، اس کو آپ فتوحات قرار دیتے ہیں. یہ وہ دیکھیں ہماری جو ساری وہ پیسے والی ذہنیت ہے نا، اس پہ ہماری توجہ ہے. فلاں بزرگ کے پاس کوئی جاتا ہے، ہم پہ کوئی ایسا وظیفہ دو کہ ہم پہ فتوحات شروع ہو جائیں، یعنی دنیا آنا شروع ہو جائے. یہ سارا جھوٹ کا سلسلہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، آپ ہر جماعت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت اپنی نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اسے کہا جائے گا کہ آج جو تم کرتے تھے میں اس کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں. آج ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری دفتر تم پہ تمہارے بارے میں سچ سچ بتا رہی ہے، بول رہی ہے یا بتا رہی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کیونکہ ہم لکھوا لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح کامیابی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً،
كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. You will see every community on its knees. Every community will be called to its book. Today you are being repaid for what you used to do. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. This book of ours speaks about you in truth. We have been transcribing what you have been doing. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. As for those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them into His mercy. That is the clear triumph. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔